Ugba Mahara Stories. بیٹا، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جوان لڑکا تھا، 20 سال اس کی عمر تھی۔ اس کا نام تھا ابراہیم۔ وہ بہت زیادہ محنتی تھا، لیکن اس کی جو لگن تھی، اس کا جو جنون تھا، اس کا جو شوق تھا، وہ پینٹنگ سے بہت زیادہ تھا۔ وہ پینٹنگ میں بہت ماہر تھا، اور اسکول میں تمام امتحانات میں جو پینٹنگ کے حوالے سے ہوتے تھے، بخوبی وہ اس فرسٹ پوزیشن لے کے اس کو سر انجام کرتا۔ لیکن اس کے کچھ کلاس فیلوز تھے جو اس سے بہت زیادہ جلتے تھے، اور اس کی اس خوبی کو وہ برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ ہر وقت ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ کیا ہو جائے، ایسا ہم کیا کریں کہ اس کی پینٹنگ خراب ہو جائے۔ تو حتی الامکان کوشش کرتے، مگر وہ ناکام ہو جاتے، کیونکہ ابراہیم گھر سے ہی اپنا کام کر کے جاتا۔ اس کو اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اسکول آ کے اپنا کام کریں اور پھر ان کو موقع دیں اپنی پینٹنگ کو برباد کرنے کا۔ لہٰذا وہ گھر میں ہی محنت کر کے اپنا کام کر دیتا تھا، جبکہ اوروں کا یہی خیال ہوتا کہ آج شاید وہ پینٹنگ ادھوری لے آئے اور ادھر یہ پوری کریں تو ہم اس کو خراب کر دیں۔ خیر بیٹا، وقت اسی طرح ہی چلتا رہا، اسی طرح ہی دن رات گزرتے گئے، اور ابراہیم ترقی پر ترقی کرتا رہا۔ پھر ایک دفعہ اعلان ہوا کہ اسکول میں تو ابراہیم کی پوزیشن فرسٹ آ ہی رہی ہے، تو اب ہم ایسا کریں گے کہ اس کا مقابلہ اور اسکولوں میں بھی ہوگا، اور اسکولوں کی پینٹنگ کے ساتھ اس کا مقابلہ ہم کریں گے۔ جب ابراہیم کی کلاس فیلوز کو یہ پتہ چلا کہ اب تو بڑے سطح پر اس کا امتحان لیا جائے گا، اور اگر اس میں بھی ابراہیم کامیاب ہوا پھر تو ہمارے لیے بہت زیادہ مسئلے بن جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے پہلے تو معلومات کرائی کہ یہ امتحان ہو کہاں رہا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ ان کے اسکول کے قریب ہی ایک بہت بڑا کالج ہے جہاں پر یہ امتحان ہوگا۔ اتفاق سے ان کے کلاس فیلوز جو تھے، ان کے دوست اس کالج میں بھی رہتے تھے، پڑھتے تھے، کیونکہ وہ کالج صرف کالج نہیں تھا بلکہ ہاسٹل بھی تھا۔ ان کی کلاس فیلوز نے ایک پلان بنایا اور وہ اپنے دوستوں کے ہاسٹل گئے، اور وہاں پر ان کو بھی ان تمام پلاننگ میں شامل کر دیا۔ کیونکہ مقابلہ پہلے دن تو تھا ہی نہیں، پہلے دن تو صرف پینٹنگ کی مشق کی جا رہی تھی اور لوگوں کی رائے لی جا رہی تھی۔ 2-3 دنوں بعد پھر ایک بہت بڑا مقابلہ ہونے والا تھا۔ جب مشق کی باری آئی تو چونکہ ابراہیم کو گھر میں موقع ملا ہی نہیں، اور نہ ہی یہ شرط رکھی کہ گھر میں ہوگا، بلکہ شرط تو یہی تھی کہ مشق بھی اسی کالج میں ہوگی۔ چونکہ ابراہیم بہت محنتی تھا، اس کو اس چیز کی کوئی فکر ہی نہیں تھی، اس نے بخوبی مشق اچھی طریقے سے کی اور بہت زبردست پینٹنگ بنائی۔ اور اس کے بعد جب لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے وہ پینٹنگ رکھی گئی اور لوگوں کی رائے معلوم کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک قلم بھی رکھا گیا، تو چونکہ ان کے کلاس فیلوز جو تھے انہوں نے اپنے دوستوں کو اس میں شامل کیا ہوا تھا پلان میں، اور ان کے دوست تھے بھی زیادہ، تو ان کے تمام دوست اس پینٹنگ کے پاس گئے اور مارکر اٹھا کے اس پینٹنگ میں بہت غلطیاں نکالنے لگے، کیونکہ اس پینٹنگ کے ساتھ یہ بات لکھی گئی تھی کہ حاضرین کو جہاں کہیں بھی کوئی غلطی نظر آ رہی ہے تو پلیز اس غلطی کے گرد گول دائرہ لگائیں۔ تو ابراہیم کے کلاس فیلوز کے جو دوست تھے انہوں نے پلاننگ کے مطابق بہت زیادہ گول دائرے لگائے اور ہر جگہ پہ غلطیاں نکالی، یہاں پر بھی غلطی، یہاں پر بھی غلطی۔ ابراہیم تھوڑی دیر بعد جب اس پینٹنگ کے قریب آیا اور اس کے استاذ اساتذہ بھی آئے تو اساتذہ بھی بہت حیران ہوئے، کیونکہ اساتذہ کو بہت زیادہ فخر تھا ابراہیم پہ، اور ان کو یہ 100% یقین تھا کہ ابراہیم کی پینٹنگ میں تو کوئی غلطی نکلے گی نہیں۔ لیکن جب ابراہیم کی پینٹنگ بہت ہی غلطیوں سے بھری دیکھی اور کالی، کیونکہ انہوں نے اتنے نشان لگائے تھے کہ وہ پینٹنگ بالکل کالی ہو گئی تھی، تو ابراہیم بہت افسردہ ہوا، اور ابراہیم نے اساتذہ کو بہت یقین دلایا کہ یہ صرف اور صرف مار کر کے نشانوں کی وجہ سے پینٹنگ کالی ہوگی، جبکہ یہ پینٹنگ میں نے اس طرح بنائی نہیں تھی۔ خیر، اساتذہ کو اس پر یقین تھا، اس لیے انہوں نے کچھ نہیں کہا،
اور سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم کی بات ٹھیک بھی ہو، اور ہو بھی سکتا ہے کہ ابراہیم سے تھوڑی بہت غلطی ہو گئی ہو، لیکن کوئی بات نہیں، ابراہیم بھی انسان ہے، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ چونکہ ابراہیم نے پینٹنگ میں کالے کلر کا بھی استعمال کیا تھا، اس لیے ابراہیم اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے تو ثبوت نہ لا سکا، کیونکہ جو نشانات تھے وہ بھی کالے مارکر سے لگے، تو اس وجہ سے وہ پینٹنگ ساری خراب ہو گئی۔ ابراہیم بہت پریشان تھا۔ جب گھر لوٹا تو ماں نے پوچھا کہ بیٹا، آج تو آپ بہت زیادہ خفا ہیں، کیا وجہ ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ اماں جان، میں بہت زیادہ خفا اس بات پہ ہوں کہ میرے کچھ کلاس فیلوز ہیں جو مجھ سے بہت جلدی ہیں، اور انہوں نے آج اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ پلاننگ کی کہ میرے جو پینٹنگ ہے اس کو خراب کر دے، اور آج اسی طرح ہی ہوا، اور سارا قصہ ابراہیم نے سنا دیا۔ والدہ بہت زیادہ پریشان ہوئی سن کے اور خاموشی اختیار کی۔ اگلے دن جب ابراہیم گھر آیا تو اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ اساتذہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک اور مشق بھی ہو جائے، کیونکہ پہلی والی مشق جو تھی اس پہ تھوڑا بہت ان کو شک ہے۔ میں بہت پریشان ہوں اماں، یہ نہ ہو کہ آج بھی وہی غلطی ہو جائے۔ اماں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، آپ اپنے اساتذہ سے بات کریں اور اپنے کلاس فیلوز کے بارے میں آپ ان کو بتائیں، شاید آپ کو وہ اچھا مشورہ دے سکیں۔ ابراہیم نے ایسے ہی کیا، اور مشق شروع ہونے سے پہلے ہی وہ تھوڑی دیر پہلے اپنے اساتذہ کے پاس گیا اور تمام بات بتا دی۔ اساتذہ نے بھی بہت زیادہ سوچا اور اس کے لیے کوئی ترکیب نکالی، کیونکہ ڈائریکٹ اساتذہ وار نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے بھی کوئی تدبیر سوچی۔ چنانچہ جب مشق کرنے کا وقت آیا تو ابراہیم نے روزمرہ کی طرح بہت اچھی پینٹنگ بنائی اور مختلف کلرز کا استعمال کیا۔ جب دوبارہ اس پینٹنگ کو لوگوں کے سامنے رکھا گیا اور یہ شرط لگائی کہ اب آپ سب ان پہ جو ہے نکتہ چینی بھی کر سکتے ہیں، تنقید بھی کر سکتے ہیں، اور جو جو چیز آپ کو اچھی لگی اس کو بھی کراس ایک سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو کلاس فیلوز تو بہت خوش تھے کہ اس دفعہ بھی ہم اس کو ناکام کر دیں گے، لیکن جب کلاس فیلوز اور کلاس فیلوز کے دوست ابراہیم کی پینٹنگ کے پاس آئے تو اس پینٹنگ کے پاس کاغذ دیکھ کر حیران پریشان رہ گئے، کیونکہ اس کاغذ میں یہ لکھا تھا کہ آپ کو جہاں جہاں پر بھی کوئی غلطی نظر آ رہی ہے تو اس کے ساتھ ایک اور سفید بورڈ لکھا ہوا پڑا ہے، اس پر آپ اس غلطی کی نشاندہی بھی کیجیے اور یہ بھی بتائیے کہ اس غلطی کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آپ نے ابراہیم کی یا کسی بھی پینٹنگ پر نشان نہیں لگوانا، بلکہ اس کے پاس جو بورڈ پڑا ہے اسی پر غلطی بھی نوٹ کرنی ہے اور اس غلطی کا طریقہ بھی بتانا ہے کہ اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ کلاس فیلوز تو بہت پریشان ہوئے اور کلاس فیلوز کے دوست بھی پریشان ہوئے، کیونکہ اب ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ غلطی تو کوئی ہے نہیں، اور اگر ہم غلطی نکالیں گے بھی تو اس کو درست کیسے کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے کچھ نہیں لکھا اور بورڈ بھی سفید رہ گیا اور پینٹنگ بھی اسی طرح رہ گئی۔ تو بچوں، اس کے بعد ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے ابراہیم سے معافی مانگی۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ لوگ جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں وہ آپ کی ہر کام میں نکتہ چینی بھی کریں گے، تنقید بھی کریں گے، عیب بھی نکالیں گے، ہر طرح سے آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ بھی ہمیشہ کی طرح ان کی باتوں میں آئیں گے اور اپنی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ تو اس سے بہت اچھا یہی ہے کہ تو ہم دھیان ہی نہ دیں، اور اگر ہم دھیان دیں بھی تو ہم اسی طرح کچھ تدبیر کر لیں اور ان کو ہم یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے، آپ کی اپنی بات اپنی جگہ، ہماری بات اپنی جگہ، آپ کو اتنا مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ اپنے پر یہ اپلائی کریں، خود اس چیز کو حل کریں، خود اس چیز کا خاتمہ کریں، ہمیں تو جو پسند ہے ہم اسی طرح کریں گے۔ Like, subscribe, and press the bell icon.